کہ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اور پھر اللہ نے ہی یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کسی تفسیر میں پڑھ کے دیکھیں، تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو یقین زیادہ آئے گا، میں بتاؤں گا تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو کیسے پتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ، کہ اور اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبودیت کرتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن مجید میں اللہ نے رنگ کا لفظ خود استعمال فرمایا ہے۔ اب آپ بھاشن جھاڑتے رہیں کہ وہ بے مثل ہے، وہ یوں ہے، رنگ کیا، رنگ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے کہی یہ بات، لگا دیں اللہ پر بھی فتویٰ کہ وہ تو بے مثل ہے، اس کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جہالت کی بات ہے نا۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں صبغہ، یہ ہے ہی خصوصی طور پر رنگ کے لیے، پینٹ۔ عربی زبان میں ہم اردو میں اور ہندی میں تو کہتے ہیں رنگ، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صبغہ۔ لٹرلی اس کا مطلب پینٹ ہے، یعنی اگر کوئی پینٹ کی شاپ ہوگی نا تو اس پر بھی یہی لکھا ہوگا صبغہ۔ میں نے ایک شاپ دیکھی، اس کا نام تھا محلات الاسباغ کلر اسٹور، اور ویسے عربی میں کتنی بڑی کوئی روحانی مقام لگ رہا ہے، جیسے عالم غیب میں کوئی مقام ہو، محلات الاسباغ کلر اسٹور۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے مزاج کو اپنانا، اللہ کے خلق میں ڈھل جانا۔ وہ کیسے ہوگا؟ بھئی غریب آدمی امیروں کی طرح کیسے رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ بولیے، کیوں نہیں رہ سکتا بھائی؟ جواب دیں۔ تو اس لیے امیر کی طرح نہیں رہ سکتا۔ اس طرح تم اللہ کی طرح کیسے مزاج اللہ کا اپناؤ گے؟ جب تمہارے اندر اللہ آ جائے گا تو خود بخود اللہ کا رنگ چڑھ گیا، جیسا اللہ کا کردار ہے، خلق ہے، ویسے تمہارا ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ اس کے اوپر تو ایک قوالی ہے، موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے جاؤں ہے، اپنے ہی رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، رنگ کی رنگائی مورا جو بن گروی رکھ لینے جاؤں، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لینے جاؤں۔ TV